حدیث نمبر 278 278 عن نافع عن نافع رضی اللہ عنہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما كان اذا سئل هل يقرأ احد خلف الامام. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں لکھے، نافع نام لکھے ابو عبداللہ، نافع ابو عبداللہ نافع. یہ اصل میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اس لیے ان کی زیادہ تفصیلات ان کے والد اور دادا وغیرہ کا سب پتہ نہیں ہے، کیونکہ دو مختلف روایت ہے کہ ایران کی جنگوں میں ان کو یعنی یہ ہاتھ آئے تھے. بعض لوگ کا ہے کہ یہ بلاد المغرب یعنی افریقن جو کنٹریز ہیں نا، افریقہ کا، اگر آپ نارتھ افریقہ دیں، آپ بالکل ویسٹ افریقہ پہ چلے جائیں، لیبیا، جزائر، لیبیا کے جزائر، موریتانیہ کے بعد مغرب، بالکل یعنی برازیل کے قریب ہو جاتا، بالکل برازیل کے قریب مغرب بول کر علاقہ ہے، آج بھی اس کا یہی نام ہے، مغرب، بلاد المغرب کہتے ہیں. تو بلاد المغرب کے تھے بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں ایران سے، اس لیے ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ نہیں لکھا ہوا ہے کتابوں میں، واللہ عالم، مجھے تو نہیں ملا. آپ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور آپ تابعی رہے، یعنی صحابہ کرام کی صحبت ملی تو پھر آپ تابعی ہو گئے، اور آپ مدینہ شریف آ کے رہ گئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور آپ کا انتقال ہوا 117 ہجری کو، 117 کو انتقال ہوا. بہت زیادہ روایت ہے ان کے، روایات ہیں ان سے، اور تقریباً ساری کی ساری روایتیں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، دوسروں سے بھی ہے، زیادہ تر اپنے آقا سے ہی ہے. تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی اگر سوال کیا جاتا، کہ کیا سوال کیا جاتا، هل يقرأ احد خلف الامام، یہ سوال کیا جاتا کہ کیا کوئی آدمی امام کے پیچھے بھی تلاوت کرے. قال حضرت جب کبھی ایسا سوال کیا جاتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کو جواب اس طرح سے دیتے، اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام، اگر تم میں کا کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے لیے امام کی تلاوت ہی کافی ہو جاتی ہے. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، اور اگر وہ اکیلا نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ تلاوت کرے. قال وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر رضی اللہ عنہما لا يقرأ خلف الامام، اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کبھی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. اس حدیث کو امام مالک نے الموطأ میں اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں روایت کیا ہے.